بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا بیان۔ قیامت کے بیان کا یہ چوتھا حصہ ہے، یعنی پارٹ 4۔ انشاءاللہ آگے کا بیان شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ کفار، مشرکین، مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نیک اعمال کا وزن ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کے اعمال میزان میں تو لے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میزان ان تین جگہوں میں سے ایک ہے۔ میزان ان تین جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی یار و دوست، نہ کوئی پیر و مرشد، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی یار و دوست، نہ کوئی پیر و مرشد، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے آخر اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق پل صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کے مشالیں دی جائیں گی۔ بعض کو ایک مشال دی جائے گی۔ بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط سے عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز رو گھوڑوں کی رفتار سے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے۔ بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ پر عام چال سے اور بعض سست رو ہوں گے۔ بعض گرتے پڑتے، ٹھوکریں کھاتے اور زخمی ہوتے عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف خود کار کنڈے ہکس لگے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے۔ بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے اور بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ بعض لوگ کچھ فاصلے طے کر لیں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ بعض لوگ نصف فاصلے طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے۔ بعض صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال صالحہ صراط پر نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور
کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانے۔ صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، رب سلم رب سلم، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ صراط سے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کریں گے، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان کنترا پل صراط کا آخری حصہ پل صراط کا آخری حصے میں روک لیے جائیں گے، اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلا شکوہ، غصہ یا ناراضی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے، دروازہ کھلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں قدم رنجہ فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے، اپنے اعزاء و اقارب اور اپنی اپنی جان پہچان کے افراد کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش شروع کر دیں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور وہ بھی اپنے اپنے اعزاء و اقراب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو 1000 تعداد میں لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اذن شفاعت ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چونٹی یا رائی کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق امت کے علماء، اولیاء اور صلحاء کے ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر استفسار فرمائیں گے، میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان شفاعت کے لیے پھر سجدے میں ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اذن شفاعت ملے گا کہ چونٹی یا رائی سے کم درجے کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ اذن شفاعت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرشتوں کی معیت میں اپنی امت کے علماء، فضلاء، اولیاء اور صلحاء کے ساتھ جنت کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان افراد کو جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم درجے کا ایمان ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کے نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت، عظمت، جلال اور کبریائی کی قسم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت، عظمت، جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔
इसे मैं खुद जहन्नुम से निकालूंगा। चुनांचा आखिर में अल्लाह ताला खुद इन लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। जन्नती लोग इस आखिरी ग्रोह को उत्खा रहमान की आज़ाद करदा कहकर पुकारेंगे, रहमान की आज़ाद करदा कहकर पुकारेंगे। शिफाअत का सिलसिला जब मुकम्मल हो जाएगा और तमाम अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तब अहले जन्नत में अपनी औलादों और एज़ा व अक़राब से मिलने का तजस्सुस पैदा होगा और वह इनके मिलने और इन्हें देखने के ख्वाहिश का इजहार करेंगे। इरशाद बारी ताला होगा कि औलादों को इनके वालिदैन के साथ मिला दिया जाए, औलादों को इनके वालिदैन के साथ मिला दिया जाए। चुनांचा तमाम अहले जन्नत के अहल वयाल को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। अहले जन्नत के जन्नत में आबाद हो जाने के बाद और अहले जहन्नुम के जहन्नुम में पहुंचने के बाद सबको आवाज़ दी जाएगी, सबको आवाज़ दी जाएगी, ऐ अहले जन्नत, जन्नत के किनारे पर आ जाओ, ऐ अहले जहन्नुम, जहन्नुम के किनारे पर आ जाओ। दोनों फरीक उम्मीद व बीम की कैफियत में मुनादी की तरफ मुतवज्जा होंगे। एक सफ़ेद मेंढा होगा जिसके बारे में अहले जन्नत और अहले जहन्नम से पूछा जाएगा, क्या तुम इसे पहचानते हो? क्या तुम इसे पहचानते हो? अहले जन्नत और अहले जहन्नम दोनों कहेंगे, हाँ हम इसे पहचानते हैं, ये मौत है। हाँ हम इसे पहचानते हैं, ये मौत है। इसके बाद अल्लाह ताला इस मेंढे को ज़बह करने का हुक्म देंगे। मेंढे को ज़बह करने के बाद ऐलान कर दिया जाएगा, ए जन्नत वालों, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नुम वालों, तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा की जहन्नुम है, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनकर जन्नती लोग इस कदर खुश होंगे कि अगर खुशी से मरना मुमकिन होता तो जन्नती लोग खुशी से मर जाते। जहन्नुमी ये ऐलान सुनकर इस कदर गमज़दा हो गए, मग़मूम हो गए कि अगर गम से मरना मुमकिन होता तो जहन्नुमी लोग गम से मर जाते। नफ़ख़े सूर से लेकर जन्नत या जहन्नुम में पहुँचने तक के ये वो मराहल है जिससे हर इंसान को गुज़रना होगा। बस अक्लमंद लोग वही है जो ना तो दुनिया के मसाइब व आलाम से घबराकर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में पड़े और ना ही दुनिया के रंगीनियों के फ़रेब में मुब्तला होकर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ कर बैठे, बल्कि दोनों हालतों में इनकी निगाह आखिरत के आने वाले मराहल पर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मौत को ज़्यादा याद करता हो और जो मौत के बाद आने वाले वक्त के लिए अच्छी तरह तैयारी करता हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। मेरे इस बयान में जो कुछ भी कम व बेशी हुई हो तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए। और अब ये बयान मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि सूरह कहफ़ में अल्लाह ताला का फ़रमान है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दीजिए कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर का पानी रोशनाई की जगह हो तो मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समंदर ख़त्म हो जाए और बातें अहाता में ना आवे। बेशक मेरे अल्लाह, बेशक ए अल्लाह, हमें ख़ब्र के अज़ाब से बचा, जहन्नुम की आग से बचा, मुनकिर नकीर के सवाल हम पर आसान फरमा, कल क़यामत के रोज़ अज़ाब महशर की गर्मी से बचा ले। ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम कौसर पीना नसीब अता फ़रमा। हमारे हक़ में कल क़यामत के रोज़ अज़ाब महशर की जगह हमारी सिफारिश नसीब अता फ़रमा दे। ए अल्लाह, हमें तेरा दीदार नसीब अता फ़रमा दे, हमें तेरा दीदार नसीब अता फ़रमा दे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल जन्नतिल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल जन्नतिल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल जन्नतिल फिरदौस। आमीन रब्बिल आलमीन, सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔